بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جسم پر بہت چربی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب بھائی کی شادی ہوئی اور بھابھی بہت سمارٹ تھی، وہ مجھ سے بولی کہ اگر میں روز رات تمہارے ساتھ رہوں تو تم 1 مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی، شرط یہ کہ تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں مان گئی اور بھائی کو روز کھانے میں نیند کی دعا ملا کر دے دیتی اور بھابھی پھر میرے کمرے میں رہتی، لیکن بھابھی کے آتے مجھے نیند آ جایا کرتی اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا۔ میں نے کمرے میں کیمرہ چھپا دیا اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابھی تو میرا نام شازیہ ہے۔ بعض دفعہ بڑوں کے کیے کی سزا چھوٹوں کو ملا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بے قصور تھی، پر میری بھابھی نے کہا کہ تمہارا قصور بھی ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اس ظلم میں شریک تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر بعد ہوا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک میرا بھائی تھا۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، پر وہ پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں موجود ہوتی تھی۔ اماں کہتی ہیں کہ اچھا نہیں لگتا جو روز منہ اٹھا کر میکے آ جاتی ہو۔ تو آپی نے انہیں کہا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہی دن تو ہوتے ہیں، بعد میں جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو کون آنے جانے دے گا۔ آپی کا شوہر بھی اس سے ڈرتا تھا، جو آپا نے کہہ دیا بس وہی کرتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا، پر آپا اور اماں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اماں اور آپا کی ایک ہی سوچ ہوتی۔ میں بولتی رہتی، پر اماں کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں تو میری ماں نہیں۔ بہتر ہے اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، فضول کے کاموں میں مت بڑا کرو۔ میرے بھائی کی جاب ہوئی تو پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑائی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ بھائی کہتا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے جو میرٹ پر میری جاب ہو گئی، ورنہ لوگ تو دھکے کھا رہے ہوتے، سالوں لگ جاتے ہیں، اچھی کمپنی میں جاب نہیں ملا کرتی۔ اماں کی جان پہچان کی عورتوں نے اماں کو بھائی کے رشتے کا کہا تو اماں نے کہا کہ ابھی تو اس کی نوکری لگی ہے، کوئی 4 سال بھی بیٹے کی کمائی تو کھا لوں۔ ویسے بھی ابھی کچھ ماہ تو پہلے بیٹی کی شادی کی ہے، اب جب تک چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کر دیتی بیٹے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اماں گھر آ کر کہتی کہ میں ان عورتوں کی سارے چالیں سمجھتی ہوں، پہلے یہ منہ بنا کر مڑ جایا کرتی تھی، گھاس تک نہیں ڈالتی تھی میری باتوں کو، اور جہاں میں ہوتی ایسے گزرتی جیسے میں نے قرض مانگ لیا ہو جب مجھے کوئی بیماری ہو۔ آپ دیکھو سب کو کیسے میرا بیٹا نظر آتا ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر کبیر خاندان میں کروں گی، اکلوتا بیٹا ہے میرا، مجھے کون سی کمی ہے لڑکیوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا ہے، پر میں کسی اونچے خاندان میں شادی کروں گی۔ آپا نے کہا کہ اماں میری دفعہ مجھے سب دیکھ لیتی، مجھے کیوں اس کنجوس اور غریب خاندان میں بیاہ دیا جہاں ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں۔ بندہ کتنی دیر سوچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز کھائیں یا نہ کھائیں، اوپر سے اتنا بڑا خاندان، جو کچھ کھانا ہو چھپا کر گھر لانا پڑتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں چور بن گئی ہوں۔ میں نے تو اب سوچ لیا ہے کہ اپنے شوہر سے کہوں گی اگر مجھے لے کر جانا ہے تو الگ گھر لے کر دے، ورنہ میں کون سا بوجھ ہوں اپنی ماں پر۔ تو اماں نے کہا کہ صحیح کہتی ہو، میں تو یہ سوچ کے وہاں رشتہ کیا تھا کون سی ساس بیٹھی ہے، ایک سسر ہی تو ہے، تمہاری جٹھانیاں ہیں، وہ لڑکا بھی اچھا کماتا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ ایسے نکلیں گے۔ تم بس الگ ہو جاؤ ان سے، اپنا الگ کماؤ اور الگ کھاؤ۔ تم کسی بھی کرائے کے گھر میں نہیں رہو گی، بلکہ وہ اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ لے اور پھر گھر بنائے، چاہے 4 سال ہی لگ جائیں، تم یہی رہنا میرے پاس۔ آج جیسے تمہارا شوہر آتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، اس نے سمجھ کیا رکھا ہے ہمیں۔ آپی اور اماں بہت خوش تھیں، پر مجھے یہ سب باتیں ناگوار گزر رہی تھی، پر بول نہیں سکتی تھی کیونکہ میری سوچ کچھ اور تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپی اپنے گھر میں خوش رہے، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اچھا گھر، اچھا شوہر، وہ لوگ بھی اتنے اچھے تھے، اور اماں نے کبھی آپا کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ مل جل کر رہنا چاہیے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے گھر کی بات اور ہوتی ہے، بس سسرال جا کر سب کچھ بدل جاتا ہے اور رشتے بدل جاتے ہیں تو خود کو بھی بدلنا پڑتا ہے، ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے سب خود ہمیں قبول کریں اور جو ہم چاہیں سب ویسا ہو، اور خاص کر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو وہاں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، سوچ سمجھ کر گھر چلانا پڑتا ہے۔ اماں نے کبھی ابا کی نہیں سنی تھی تو میری کہاں سنتی۔ ابا اسکول ٹیچر تھے اور میں جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا اماں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے دیکھا تھا۔ اماں کہتی ہیں کہ پیسوں میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے 100 خرچے ہیں، تم ضرور اپنی ماں بہنوں کو دیتے ہو، اور ابا کہتے کہ ان کا بھی حق ہے، اگر دے دیتا ہوں تو کوئی گناہ تو نہیں کرتا۔ اماں کو کبھی دادی اور پھوپھو برداشت نہیں تھی، اس لیے دادی کو اتنا تنگ کیا وہ پھوپھو کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی بیٹی تھی، پھوپھو اپنی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی اور اماں کو بھی احساس نہیں ہوا تھا۔
اب تو دادی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور دادی کے چند سال بعد ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور تب سے اماں مزید سخت مجاز ہو کے بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ پورے محلے والے اماں سے دور رہا کرتے تھے کیونکہ اماں کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، سیدھے منہ پر بات مار دیا کرتی تھی۔ میری ایک دوست تھی سونیا، وہ بھی اماں سے اتنا ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر نہیں آیا کرتی تھی۔ میری اماں تھی تو بہت اچھی مزاج کی مگر سخت تھی، مجھ پر بھی پوری نظر رکھتی۔ گھر میں سب سے زیادہ ڈانٹ مجھے پڑا کرتی اور میں اماں سے کہتی ہوں کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں، مجھے تو کہیں سے اٹھایا گیا۔ اور اس بات پر اماں کہتی تم ہو سگی اولاد پر زبان چلانے میں اپنی پھوپھی پر گئی ہو۔ جب سے ابا کی موت ہوئی تھی یا پھوپھو بھی نہیں آتی تھی کیونکہ نہ اماں کی بنتی تھی اور نہ پھوپھو کی بنتی تھی۔ دونوں جب اکٹھی ہو جاتی تو خوب بحث ہوا کرتی تھی، اور جب پھوپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ آپا سے توڑ کر خاندان سے باہر رشتہ کر لیا تھا تب سے اماں نے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اماں کہتی کہ ہمارا مرنا جینا ختم ہے، اور پھوپھو کہتی پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گڑی تھی جو میری ماں نے تمہیں میرے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ میں تو شکر ادا کرتی ہوں جب اپنے بیٹے کا باہر رشتہ کر لیا، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی۔ تو اماں نے کہا کہ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، اگر تم رشتہ ختم نہ کرتی تو میں کر دیتی، پر کسی صورت جیسی ڈائن عورت کو اپنی بیٹی ہرگز نہ دیتی۔ جبکہ جو رشتے ٹوٹنے پر آپا بہت روئی تھی، 5 سال منگنی رہی تھی، پر کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، نہ جانے کس کا نصیب کیا لکھا ہوتا ہے۔ میں BSc کر رہی تھی، اماں میرا رشتہ دیکھنے لگی۔ بھائی کی نوکری کو بھی 2 سال ہونے والے تھے۔ اماں کہتی کہ انہیں پہلے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور میں کہتی تھی مجھے بھائی کی شادی دیکھنی ہے، اور آپا ہمیشہ کے لیے یہیں شفٹ ہو گئی تھی۔ اماں نے اوپر والا پورشن آپا کو دے دیا تھا، جس پر بھائی نے اعتراض بھی کیا تھا۔ وہ کہتے کہ آپا کو کون سا کوئی کمی ہے، سسرال چھوڑ کے جہاں بیٹھ جانا کون سی اچھی بات ہے، کل کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ پر اس بات کو آپا نے بہت ہوا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا گھر ہے، جب دل کرے گا جتنا دل کرے گا میں یہاں پر ہوں گی، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم اتنا بول رہے ہو، کل کو بیوی آ گئی تو تم ہماری ناک سے لکیریں نکلواؤ گے۔ اور بھائی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے BSc کیا تو اماں نے کہا کہ بس بہت ہے، جتنا پڑھ لیا، لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دے تو سر پر چڑھ جاتی ہیں، کل کو تم بھی کہو گی کہ مجھے لڑکا اتنا پڑھا لکھا چاہیے، 100 نقص نکالو گی۔ جبکہ میں اپنی دوست سونیا کے بھائی کامران کو پسند کرتی تھی، اس کے پاس جاب نہیں تھی، اس نے کہا کہ جیسے ہی جاب ہوگی میں تب رشتہ بھیجوں گا، تب تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا۔ پر مجھے ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں اماں میرا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں، اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اسی لیے میں دن رات کامران کی جاب کے لیے دعا کرتی، پر اسے ابھی تک جاب نہیں مل رہی تھی۔ انہی دنوں بھائی نے اماں سے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کتنی دیر بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی کہ لڑکی کا خاندان کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمیں جہیز میں کیا دیں گے۔ بھائی نے کہا کہ اماں کیا ہو گیا ہے، میں خود بہنوں والا ہے، میں کیوں کسی لڑکی والے سے ڈیمانڈ کروں گا، اور مجھے جہیز میں ایک تنکا بھی نہیں چاہیے، میں پہلے بتا چکا ہوں، جب میں کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لا رہا ہوں تو یہی بہت ہے۔ اماں نے کہا کہ اسے جہیز اپنی مرضی کا چاہیے، اتنے سال اپنے بیٹے پر خرچ کیا ہے، خود بھوکی رہی، تمہیں کھانا کھلایا، اتنا بڑا کیا، اس دن کے لیے کہ تم ماں سے زبان چلاؤ۔ پر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ رشتہ لے کے جائیں، باقی باتیں پھر کھوں گی۔ اماں کوئی سوچتے ہوئے مان گئی اور آپا کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں گئے تو دیکھا وہ لڑکی بھی مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ آپا کا اسے دیکھتے ہی منہ بن گیا۔ اماں نے وہاں کہا کہ ہمیں لڑکی تو پسند ہے، پر ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے، ہر ماں کا خواب ہوتا ہے اس کی بہو جہیز میں بہت کچھ لائے، جس کو دیکھو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ ہمیں جہیز میں گاڑی چاہیے، آخر کو آپ کی بیٹی کو سہولت ہوگی، جو کچھ میں مانگ رہی ہوں میں نے کون سا کسی کو آگے دینا ہے، سب آپ ہی کی بیٹی کا تو ہے، کسی کے پاس رہے گا۔ خاندان والوں کو چھوڑ کر رشتہ کر رہی ہوں، اب کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے بھی بس لڑکی کو یہی سکھایا ہے کہ اچھا خاندانی لڑکا دیکھو اور پھنسا کے شادی کر لو۔ وہ لوگ تب سے چپ تھے، پر جب اماں کی یہ بات سنی تو لڑکی کا باپ آگ گولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ہم اسے جہیز میں آپ کی اوقات سے بڑھ کر دے دیتے، پر آپ لوگ جس طرح مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فقیروں کی طرح جو کچھ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ اس قابل ہی نہیں۔ بہتر ہے دوبارہ یہاں اپنا قدم مت رکھیے گا، میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے،
اور اماں وہاں سے سخت غصے میں گھر لوٹی تھی اور بھائی سے کہا وہ لوگوں نے ہماری بےعزتی کی ہے۔ بھائی کو اماں نے سچ نہیں بتایا تھا۔ جب لڑکی والوں کے ہاں بھائی پہنچا تو وہاں لوگوں نے سب کچھ بتا دیا تو بھائی شرمندہ ہوتا وہاں سے لوٹ آیا تھا اور گھر آ کر خوب جھگڑا کیا۔ آپا نے انہیں کہا کہ جو لڑکی ابھی سے ہم بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈلا رہی ہے کل کو اس گھر میں آ گئی تو کیا ہوگا، پر بھائی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بھائی نے کہا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اسی سے شادی کریں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو انجام کے ذمہ دار آپ سب خود ہوں گے۔ اماں کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ بھائی بار بار بھائی سے کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر لینا، تمہیں ماں سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہے۔ میں تو کچھ نہیں لگتی تمہاری، اتنے سال تمہیں پڑھایا لکھایا کہ کل کو میرا بیٹا میری اپنی بہنوں کا سہارا بنے گا، پر وہ تو شادی کرنے پر ضد ہے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی گھر پر اس کی ایک جوان بہن بیٹھی ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ بھائی نے کہا کہ اماں میں اپنی ذمہ داریوں سے باغ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سعدیہ کی شادی کرنی ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں، بچہ نہیں رہا، پر میں محبت کرتا ہوں، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کھو دوں، بہتر ہوگا آپ لوگ مان جائیں، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، میں شادی کروں گا تو نوشین سے، ورنہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اماں اپنی ضد پر قائم تھی اور بھائی اپنی پر۔ اس میں گھر کا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ میرے جو رشتے آ رہے تھے اماں نے کہا کہ بیٹی کے لیے اکلوتا لڑکا چاہیے، نہ ساس ہو نہ ہی نند ہو، میری بیٹی راج کرے۔ دن گزرتے گئے۔ جب اماں نے بھائی کو امیر خاندان کا کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا یہ رشتہ، اور نہ میں کسی صورت سے اس رشتے پر راضی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی، میری پسند کی آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں، اب میں جو کروں گا اس پر آگے بڑھ کر مجھ سے کوئی سوال اور جواب نہیں کرے گا۔ اور بھائی گھر سے چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ بھائی سے رابطہ کرو، جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں ان کا رشتہ کر دیں، پر اماں نے کہا کہ میرے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، سارے ڈرامے ہیں اس کے۔ انہی دنوں کامران کی جاب ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ اس کی والدہ اور بہن میرا رشتہ لے کر آ گئی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو اماں نے اچھے سے بات کی۔ میرے بہن بھائی اور آپا بھی وہیں موجود تھے۔ آپا نے کہا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس انٹی نے کہا کہ ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں اس کی جاب کو، کلرک کی جاب ہے۔ تو اس پر آپا نے کہا کہ میرا میاں بینک میں جاب کرتا ہے، 70-80 ہزار سیلری ہے اس کی، اور میرا بھائی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ آپ لوگوں نے تو اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور کلرک کی کمائی ہوتی کتنی ہے؟ وہ خود کھائے گا جو میری بہن کو کھلائے گا۔ تو کامران کی ماں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا بہت محنتی ہے، وہ سعدیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ پر اماں نے صاف صاف ان لوگوں کو انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے جیسوں میں جا کے رشتہ کرو، ہماری بیٹی کسی غریب گھر میں نہیں جائے گی۔ جب سے بھائی کی جاب ہوئی ہے آپ سب اتنا کیوں بدل گئے ہیں؟ ہم ہی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ کیا تھا ہمارے پاس؟ جو کچھ ملا بھائی کی جاب کی وجہ سے ملا۔ اور آپا نے کہا کہ تمہاری بہت زبان چل رہی ہے، تمہاری دوست کا بھائی تھا، یقیناً تمہاری مرضی شامل ہوگی۔ اور تبھی بھائی گھر آیا تھا پورے 1 ہفتے بعد۔ یہ دیکھ کر سب کے چہرے پھک ہو گئے جب دیکھا کہ نوشین اس کے ساتھ تھی، اور بھائی نے بتایا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کو مزید میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی نوشین بھابھی کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور اماں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ نوشین بھابھی بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی، پر اماں اور آپا اس کو بہت تنگ کیا کرتی۔ اماں نے کہا کہ دنیا بدل سکتی ہے، پر میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب تمہیں میری مرضی سے بھی دوسری شادی کرنا ہوگی۔ جہاں تمہارا رشتہ طے ہے اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم نے شادی کر لی ہے، ابھی یہ بات خاندان میں نہیں پھیلی، بہتر ہوگا کہ اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ۔ تو بھائی نے کہا کہ بس کر دے ماں، اولاد کی خوشی کو دیکھا کرتی ہیں، آپ کیسی ماں ہیں جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہی ہیں؟ میں اب تھک چکا ہوں، بہتر ہوگا آپ لوگ میری زندگی میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں اسی وقت اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اماں خوش ہو گئی تھی۔ میری اپاں دن رات بھابھی پر طنز کرتی رہتی، اس کو باتیں سناتی اور کبھی اس کے جہیز کے تانے مارتی اور کسی کو
میں یاد نہیں تھی، میری شادی کی عمر ہو چکی تھی اور جسم پر چربی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی جس دن پتہ چلا کہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں اس کی والدہ نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے۔ کامران نے مجھ سے کہا کہ میں محبت کرتا تھا، اتنے سال تمہیں بھی انتظار پر رکھا کہ میری نوکری ہو جائے، پھر عزت سے رشتہ مانگوں گا، اور تمہارے گھر والوں نے جو میری ماں کی بے عزتی کی ہے، اس کے بعد میں کبھی تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے میری ماں سب سے پہلے ہے۔ میں کامران کی منتیں کرتی رہی، اس سے کہا کہ میں اس کی خاطر گھر بھی چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوں، پر وہ مجھے اپنانے پر تیار نہیں تھا اور کامران کی شادی ہو گئی۔ میرے پاس اس کی یادیں بچی تھیں، کاش اماں اور آپا مان جاتی، پر میری قسمت ایسی تھی، محبت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اور دوسری طرف بابی پر ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ بابی کی شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے تھے جب بابی سیڑھیوں سے گر گئی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی تھی، پر ان کے دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں بچی۔ بھائی پاگلوں کی طرح رونے لگے تھے۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط انسان کو رلا دیا کرتی ہے۔ بھائی رو رہا تھا، میں اور آپا چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ بابی کیسے گری۔ بابی کی موت کو 5 ماہ ہو گئے تھے، بھائی بہت بدل چکے تھے۔ اب وہ کسی سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ زندہ لاش پھر رہی ہے۔ زیادہ اپنے کمرے میں بند رہا کرتے تھے۔ جب ایک دن بھائی کے لیے ایک رشتہ آیا بہت اونچے گھرانے سے، اور اماں نے فوراً ہاں کر دی، اور حیرت کی بات کہ بھائی نے چپ چاپ یہ شادی بھی کر لی، اور ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ نئی آنے والی بھابی اپنے ساتھ بہت سارا جہیز بھی لے کر آئی تھی، جہاں تک کہ اماں اور آپا کو بھی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ اماں تو ہر وقت اپنی بہو کے گن گاتی رہتی۔ امیر گھر سے ہونے کی وجہ سے ایک نوکرانی بھی ساتھ لے کر آئی تھی جو بھابی کے کام کرتی، اور آپا بولتی رہ جاتی۔ آپا کہتی اس سے تو اچھی نشین تھی جو میرے سارے کام کرتی تھی، اس کو تو اپنے پیسے کا کمانڈ بہت ہے۔ اور اماں نے شام کو بھائی سے شکایت کی، کہا کہ اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ، گھر میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال ہے۔ بس منہ پر من کا میک اپ لگا کر تصویریں بنانے کا شوق ہے۔ بھائی مسکرائے تھے، پر اس مسکراہٹ میں ایک تلخی تھی۔ کہنے لگا کہ اماں آپ کیا چاہتی ہیں، ہم روبوٹ بن جائیں، جو آپ چاہیں وہی ہم کرتے رہیں؟ جب نوشین دن رات آپ کی خدمتیں کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی، اور تب بھی اس کو پریشان کرتی تھی۔ جب ہیرا اس گھر میں ہے جس کو آپ خود پسند کر کے لائی ہیں، اس سے بھی مسئلہ ہے، تو بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہے جب آپ سب کو پیسوں میں تولتی ہیں؟ بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں کو میری فکر تھی، پر میرے جسم پر بہت چربی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب ایک دن بھابی جو بہت سمارٹ تھی وہ مجھ سے بولی کہ اگر میں روز تمہارے ساتھ رہوں تو تم 1 مہینے میں دبلی ہو جاؤ گی اور تمہارے بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں روز بھائی کو اس کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر دے دیتی۔ بھابی کے کمرے میں آتے ہی مجھے نیند آ جایا کرتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو 5 کلو وزن کم ہوتا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ میں نے کمرے میں کیمرہ چھپا دیا، اور پھر جب اگلے دن وہ ویڈیو دیکھی تو ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ بھابی تو مجھے لٹا کے میرے ارد گرد عجیب قسم کی راکھ ڈالتی تھی۔ پر کچھ دیر بعد دھواں ہونے لگا اور کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھابی میرے جسم میں کسی جن کو حاضر کرتی۔ بھابی کالا جادو کرتی تھی، وہ ایک پیرنی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ سب باتیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپا کی اولاد کیوں نہیں ہوئی، اس کے شوہر نے اتنے سالوں بعد آپا کو کیوں چھوڑ دیا، اور بھائی کی جاب کیوں ختم ہو گئی، اور اماں بستر سے کیسے جا لگی۔ ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں سیدھا بھابی کے کمرے میں گئی، ان کے سامنے موبائل کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی اچھا ہے تمہیں پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتی رہی ہیں؟ تو بھابی نے کہا کہ نوشین بھی تو پوچھتی تھی تم لوگوں سے کس بات کی سزا دیتے تھے۔ تمہاری ماں اور تمہاری بہن اس پر ظلم کرتی تھی، اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔ جس دن اس کا شوہر گھر نہ ہوتا اس کو باہر صحن میں کھڑا کرتی تھی۔ وہ جب ماں بننے والی تھی تمہاری بہن نے اسے جان چھڑوانے کے لیے سیڑھیوں پر تیل پھینک دیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔
तुम सब लोग तो खूनी हो, जिंदा इंसान को खा जाते हो। और रही बात हमारी, तो मुझे कंवारी लड़की की ज़रूरत थी, मुझे चिला काटना होता था और मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए तुम्हारा इंतखाब किया। शुक्र करो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा हुआ है, वरना अपनी आपा की तरह पागल खाने में पड़ी होती। मैं रोने लगी तो मैंने कहा कि भाभी साहब में मेरा क्या कसूर था। तो भाभी कहने लगी कि तुम्हारा कसूर ये है कि जब नौशीन पर जुल्म होते थे तुम देखती थी, जब तुम्हारे सामने होता था, पर तुम अपने भाई को क्यों नहीं बताती थी, इसको बचाती तक नहीं थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि ये सब हीरा भाभी को कैसे पता। तो इसने कहा कि नौशीन मेरी बड़ी बहन थी, बहुत मासूम थी, वो मुझे सब बताती थी, रोती थी। और इसकी वफात के बाद मैंने खुद रिश्ता भेजा जहाँ शादी की, ताकि तुम लोगों को सबक सिखा सकूं। इस दिन भाई और भाभी हमेशा के लिए जो शहर छोड़कर जा रहे थे, मैं इनसे माफ़ी मांगने लगी, पर भाभी ने कहा कि तुम लोगों की सज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों को एक मजलूम की बद्दुआ है और आहें नस्लें तबाह कर देती हैं। अम्मा को फालिज हो चुका था, भाई को गए 2 साल हो चुके थे, भाभी अभी भी अपना काला इल्म करती थी, पर भाई कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ मेरी पहली बीवी की यादें हैं, इसकी मोहब्बत है जो मेरे जीने के लिए काफ़ी है। मेरी शादी की उम्र गुजर गई थी, मैं अम्मा का ख्याल रखती हूँ, वो माफ़ियाँ मांगती है, गिड़गिड़ाती है, और जिसने माफ़ करना था वो तो मट्टी तले जा सोई। कभी हसद में आकर किसी मासूम इंसान पर जुल्म मत करें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।